حافظ صاحب ایک تو یہ سویلین سپریمیسی کے لیے کر رہے ہیں، اور ایک اور سوال یہ کہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ سے مستعفی جج اطہر منلہ نے 2007 کے وکلا تحریک کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا، اور آپ نے بھی ایک وکلا تحریک کے حوالے سے تفصیل سے لکھا کہ پولرائزیشن زیادہ ہے، بارز تقسیم کا شکار ہے، ماضی میں سب متحد تھے، تو یہ تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے، آپ خود ایک وکیل ہیں، کہ اب وہ فیکٹرز ہیں، بے شک نئے فیکٹرز ہیں، لیکن تحریک ہونی چاہیے اور کامیاب بھی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطول آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جب بھی کوئی لائرز موومنٹ جو ہے 2007 سے جو 9 کے بعد جب بھی سٹارٹ کی جاتی ہے یا اس کے متعلق سلوگن کیا جاتا ہے، تو پریسائزلی کہا یہی جاتا ہے کہ جی ہم نے پہلی لائرز موومنٹ جو تھی وہ سکسیڈ کی تھی، تو لہذا اب بھی ہم لائرز موومنٹ کو سکسیڈ کریں گے۔ اب 2007 یا 9 کی جو تھی اس کے اندر 6-7 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز تھے۔ ایک اس کے اندر بڑا فیکٹر یہ تھا کہ آپ کے چیف جسٹس کو تھا یا کچھ ججز کو نکالا گیا تھا، اور ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ججز کو ہم نے ریسٹور کرانا ہے۔ دوسرا اس کے اندر بنیادی طور پہ ایجنڈا یہ تھا کہ چونکہ جنرل مشرف کا ایک ڈکٹوریل دور تھا اور پولیٹیکل کرائسس تھا، اور اس پولیٹیکل کرائسس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ آئیں کہ ہم نے اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام کی جو موومنٹ ہے ہم نے لائرز کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر کوئی گروپس نہیں تھے بار کے اندر، ساری تو حافظ صاحب سوری میں آپ کو روک رہی ہوں، آپ بھی اس تحریک میں شامل ہوں گے حافظ صاحب؟ نہیں، میں آ جاتا ہوں نا اس چیز کے اندر۔ اب تیسرا اس کے اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کہ اگر آپ نہیں شامل ہو رہے تو اس کا مطلب نہیں، میں صرف اپنا آرگومنٹ بلڈ کر لوں پھر میں اس کی طرف آؤں گا۔ تیسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جتنے بھی اس کے اندر ایشوز تھے وہ یونینیمس تھے، کسی کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین نہیں تھا، لانگ مارچ تھا، لائرز کی سیکریفائسز تھیں، اور ایک بڑے کاز کے لیے کام کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی جوڈیشری ہونی چاہیے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، اس کی اپوائنٹمنٹس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی آئے، ٹرانسپیرنٹ بھی آئے، اور ایلیویشنز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے آپ کے پروفیشنل لائرز اس کے اندر آئیں، اور ایک سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ جو ہے جو جوڈیشری ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ کا وہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی خد و خال تھے جس کی بنیاد کے اوپر موومنٹ چلائی گئی۔ اب اس کے بعد 2009 سے لے کے 2022-23 تک جو پاکستان کی جوڈیشری نے کیا، یا پاکستان کے اندر جس طرح ججز ایلیویٹ ہوئے، جس طرح کرٹیسزم اس کے اندر آیا، کس طرح 19 امینڈمنٹ کروائی گئی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو تھی اس کو بلڈوز کیا گیا، پرائم منسٹر کو فارغ کیا گیا، پاناما آیا، آرٹیکل 63 آیا کہ اے کے متعلق ججمنٹ آئی، 62(1)F آئی، جوڈیشری خود ڈیوائیڈ اس کے اندر ہوئی، ریزرو سیٹس کی ججمنٹ آئیں۔ اس کے بعد جو تھی کہ بار کے وہ لوگ جو 2007 یا 9 کے اندر تھے اس وقت ان کے پاس پولیٹیکلی ڈیزگنیشنز یا آپ کے پاس پارلیمنٹ کے ڈیزگنیشن نہیں تھے۔ اب یہ ہے کہ دونوں سائٹس کے اندر جو ہے کوئی سینیٹر بنا ہوا ہے، کوئی اس کے بعد ممبر نیشنل اسمبلی بنا ہوا ہے، کوئی ایک پارٹی کو اس نے جوائن کیا ہوا ہے۔ اب جو جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جس آرٹیکل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ حقیقت سے بالکل برعکس اس کے اندر چلا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہ وہ انوائرمنٹ ہے، پاکستان کے اندر نہ لائرز اس چیز کو اب اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جس طرح 12-14 سال 15 سال انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام کے اوپر سپیریئر کورٹس کو چلایا گیا، یا وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو اپوائنٹمنٹس کو کرٹیسائز کرتے تھے، یا کس طرح اسپیشل چیمبر سے لوگ آیا کرتے تھے، یا لائکنگ یا ڈس لائکنگ تھی، یا کورٹ کا کانڈکٹ تھا کہ عدالتوں کے اندر لائرز یا لیٹیگینٹ کو کس طرح انسلٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا ایک ایسپیکٹ۔ دوسرا اس کا ایسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو میجورٹی آف بار ہے ود ڈیو رسپیکٹ جو ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، یا یہ کہنا کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس نے کمپرومائز کیا، منورٹی کے متعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میجورٹی کے متعلق آپ یہ کہیں اس کے اندر کہ پاکستان کا لائر جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں ہے، وہ اس نے ایک لائر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کی فیور کے اندر کوئی کام کیا جائے تو آپ کہیں کہ نہیں جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی کام کیا جائے یہ چاہے کہ یہ مناسب نہیں ہے تو حافظ صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ نہیں مطلب ایک سیکنڈ اور یہ جو دو چیزیں ہیں 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی رول آف لا یا جوڈیشل انڈیپینڈنس اس کے اندر، اگر پاکستان کے چیف جسٹس جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں، ججز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ کی بن گئی ہے، اور جہاں جہاں ججز آئے ہیں آپ لوئر سے جا کے پوچھیں ان کے کانڈکٹ کے اندر بہتری نہیں آئی کیا؟ کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کے متعلق ابھی جو فیصلے آئے ہیں جس کے اندر نسلہ ٹار کا فیصلہ ہے یا اسلام آباد کا فیصلہ ہے یا اس کے بعد گورنمنٹ یہ کہتی ہے حافظ صاحب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے عدالتی ریفارمز کی ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کی، ٹھیک ہے آپ نے اپنی طرف سے اس کو عوام کے فائدے کے لیے کیا، لیکن ابھی تک تو عوام کو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ 2.5 ملین کیسز ابھی بھی
پینڈنگ میں ہے، اور جوڈیشل افسران کی 2.5 لاکھ میں گاڑیاں بھی ان کو دی جا رہی ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے خلاف آپ تحریک نہ چلائیں، لیکن سر وہ کام بھی تو نہیں کر رہے. دیکھیں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کا ایک اور ٹاپک ہے جو 26ویں 27ویں ترمیم والا آپ کی ٹاپ جوڈیشری. باقی یہ ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم میں تو کہتا ہوں ڈس فنکشنل ہے. اس کے اندر ٹائم لمٹ نہیں ہے، اس کے اندر 26 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں، اس کے اندر لاکھوں کیسز آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹ. تو یہ تحریک بھی تو اسی لیے چلا رہے ہیں حافظ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ نہیں جو پہلے 20-25 سال اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی تھیں وہ کیا میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس تھی جو ابھی 1.5 سال کے اندر جو چیزیں آئی ہیں؟ ابھی تو سارے وہ ہیلم آف افیئرس کے اندر وہ ججز ہیں جو آپ کا چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ کا آپ اٹھا لے وہ سارے کے سارے لائرز موومنٹ کی پروڈکٹ نکلتے ہیں. ابھی یہ تو ججز 1.5 کوئی کنفرم ہوا ہے، کسی نے بھی لگنا ہے، کسی نے آگے جانا ہے، وہ تو دیکھیں گے کہ 4-5 سال کے بعد. آج بھی میں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کے ججز کا ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے. 5 سال آپ ہائی کورٹ کریں، 4 سال آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا سپریم کورٹ کریں، اور اس کے بعد ججز کا کانڈکٹ یا اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم جو 26ویں ترمیم ہے اس کو انووک کریں. اور ہمیں براڈر ایشوز پہ جانا چاہیے. کسی یہ براڈر ایشوز پہ جانے کے لیے تو آئینی عدالت بنائی تھی نا حافظ صاحب. حافظ صاحب براڈر ایشوز پہ جانے کے لیے بطول آئینی عدالت جو ہے کیا پی ٹی آئی نے سپورٹ نہیں کیا؟ کیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو لائرز اس وقت کے تھے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کہ بننی چاہیے؟ کیا پیپلز پارٹی، جے او یو آئی، پی ایم ایل این نے سپورٹ نہیں کیا؟ اب ایشو یہ ہے کہ ججز اپنی مرضی کے لگانے جو ہیں وہ ایک ایشو بنا. وہ پہلے ایک پارٹی لگایا کرتی تھی جو ججز تھے، اس کے بعد ان کے جو چاہنے والے تھے وہ اس کے اندر آئے. اب ان کو حصہ نہیں مل رہا، اب دوسرے آ گئے تو اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو حافظ صاحب وہ تو میں جسٹس منیر کی کتاب پڑھ لیں، وہ تو کہاں سے اپوائنٹمنٹس تو کہاں سے ہو رہی ہیں، وہ تو بالکل ایک الگ ڈیبیٹ بن جائے گی. پلیز آئی ہولڈ یو ہے. نہیں دیکھیں یہ ہے کہ مجھے نہیں بطول آپ یہ دیکھیں میں آپ کو اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ آئی ہیں 2 چیزیں بڑی واضح آئی ہیں. ایک آپ کے پاس آیا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ورکنگ لائر آیا ہے کہ جس کا بار کے ساتھ بھی تعلق ہے اور جس کی پریکٹس بھی ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ عوام سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہوا. جی پلیز آئی ہولڈ یو ہے. نہیں عوام کے لیے تو سپیریئر جوڈیشری کو کرنا چاہیے، حکومت کو کرنا چاہیے، بٹ لائرز موومنٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ کرنا کہ عوام کے لیے کرنا چاہیے. تو 15 سال جب جوڈیشری جو ہے ٹھیک ہے حافظ صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہے. پلیز حافظ صاحب سوال کرنے کا. جی تو اس وقت تو بہتری نہیں آئی نا. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.